تاریخ کا منظر ہے، تاریخ کا منظر ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خانہ کعبہ کی چھت پر ایک بت رکھا ہوا تھا۔ جب تمام بتوں کے توڑنے کی بات آئی، تم لوگوں کی عزیزوں، جوانوں، اہل ولا لاکھوں بار کی سنی ہوئی روایتیں ہیں، مگر ان روایتوں کی نکھت اور لذت کبھی کم نہیں ہوتی۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ ایک بت رکھا ہوا تھا، سارے بت ٹوٹ گئے، اب اس بت کو کیسے توڑا جائے، اور توڑنے والے بس دو ہی ہیں۔ دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بتوں کو توڑنے والے بت شکن دو ہی ہیں۔ طول تاریخ میں دیکھو تو دو ہیں، عرض تاریخ میں دیکھو تو دو ہیں۔ طول تاریخ میں دیکھو تو ابراہیم بت شکن اور پھر علی بت شکن۔ عرض تاریخ میں دیکھو تو مصطفیٰ بت شکن، مرتضیٰ بت شکن۔ پیغمبر اور علی ساتھ ساتھ آئے، یا علی سب بت تو ٹوٹ گئے، یہ جو ہے اسے توڑو، کعبے کی چھت پر ہے۔ حضرت علی چھوٹے ہیں، بیٹے کے برابر ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، اور ادب یہ ہے، حفظ مراتب یہ ہے۔ حضرت علی کی فروتنی، خاکساری، تہذیب، حفظ مراتب۔ حضرت علی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں تو محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ اب سمجھ میں آئی سرکار رسالت میں آپ کی عظمت، سرکار رسالت میں آپ کی عظمت سمجھ میں آئی کہ علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، علی جیسا عالم، علی جس کا مصطفیٰ کا خون بھی دنیاوی اصول کے مطابق ایک ہے۔ آپس میں تو ذرا سے میں دنیاوی لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیا میں ان سے کم ہوں؟ وہی خون ہے، میں بھی اسی خاندان کا ہوں۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے نا، آئے دن صبح شام ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق۔ خاندانوں میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ یہ اسی قریش کے، اسی خاندان بنی ہاشم کے، خون بھی ایک ہے، نور بھی ایک ہے، مگر حفظ مراتب یہ ہے کہ کہتے ہیں میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ پیغمبر کا مرتبہ دیکھو، پیغمبر کے سامنے فروتنی کیسی ہونی چاہیے، خضوع، خشوع، فروتنی، خاکساری، انکساری، حضور کو رسول اللہ سمجھنا، خود کو ان کا غلام سمجھنا۔ تو اب جب رسول نے کہا بھئی ہم ہیں اور تم ہو، اور یہ خانہ کعبہ کی چھت پر بت ہے، کیسے توڑا جائے؟ حضرت علی نے کہا کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے شانے پر اٹھ کر بت توڑ دیں۔ علی اس کے علاوہ کہہ کیا سکتے تھے؟ کیا کہہ سکتے تھے علی؟ کچھ کہہ سکتے تھے؟ کوئی اور تجویز ممکن تھی؟ نہیں، اس کے علاوہ کچھ ممکن نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد ہی کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو جو کرامتیں بخشی تھیں، حضرت علی وہاں کوئی کرامت یا معجزہ بھی دکھانا چاہتے تو دکھا سکتے تھے، مگر کیسے دکھاتے؟ رسول موجود ہیں، اپنے بڑے کے سامنے اپنا کوئی ہنر نہیں دکھایا جاتا۔ تہذیب سیکھو، تہذیب۔ واہ واہ سبحان اللہ نہیں، صرف زندگی میں ڈھل جائے یہ سلیقہ۔ کسی استاد کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، کسی بڑے کے سامنے، خاندان کے بزرگ کے سامنے، کسی فن میں اپنے استاد کے سامنے پھر اپنا ہنر نہیں دکھایا جاتا فخر و ناز کے ساتھ، نہیں، خاموش ہیں، معلوم ہے تب بھی خاموش ہیں۔ کہا میں بیٹھ جاتا ہوں آپ سوار۔ رسول مسکرائے، آپ نے قدم مبارک رکھا۔ اب حضرت علی اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے۔ اگر خود لطف مصطفیٰ سے اور عنایت حضرت کبریا سے علی اٹھ بھی جاتے تو مشیت کے تقاضے پورے نہ ہوتے، چونکہ حفظ مراتب کے آداب ملحوظ نہ رہ جاتے۔ علی نہیں اٹھ سکے، نہیں اٹھے۔ پھر پیغمبر اتر آئے، کہا علی میں نے تمہیں پالا ہے، میں نے تمہیں بچپن سے اٹھایا ہے، کبھی ہاتھوں پہ اٹھایا، کبھی شانے پہ بٹھایا، میں نے تمہیں اپنا لعاب دہن چسا کے پالا ہے۔ علی تم میرے شانے پہ آ جاؤ، تم میرے شانے پہ آ جاؤ۔ یہاں ایک چیز تھی جسے کہا جاتا ہے مہر نبوت۔ اب مہر نبوت نیچے ہے، علی کا قدم اس کے اوپر۔
یہ منظر بہت کچھ بتاتا ہے، لیکن ایک چیز یہ بھی بتاتا ہے کہ ختم نبوت